نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بنی اسرائیل کا آخری حصہ کل خلاصے کے اندر ہمارا چل رہا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ جل شانہ نے ان چیزوں کا حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو۔ اسی طرح اس بات کی ترغیب دی کہ فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو، اور اسی طرح اسراف سے بڑھ کر کیا ہے، ایک مبذر کہتے ہیں، اسراف کہتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا ہے جتنا خرچ کرنا ہے اس سے زیادہ انسان خرچ کرے، اور اسی طرح ابذار کسے کہتے ہیں کہ جہاں انسان کو خرچ نہیں کرنا وہاں انسان خرچ کرے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ شیطان کے بھائی ہیں جو ایسی جگہوں پہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں جہاں خرچ کرنا ہی نہیں، فضول کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اس بات کی ترغیب دی کہ نہ بخل کرو اور نہ ہی اتنا ہاتھ کشادہ رکھو کہ کل پچھتانا پڑے، یعنی کہ سارے ہی خرچ کر دو، کچھ اپنے پاس بھی رکھو تاکہ کل پچھتانا نہ پڑے۔ اسی طرح اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کا ناحق قتل نہ کرو، اور یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، اور وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ ناپ تول میں کمی نہ کرو، اگر کوئی چیز ناپ کر دو کسی کو تو پورا دو، اس میں کسی بھی اعتبار سے کمی نہ ہو۔ اسی طرح اس بات کی ترغیب دی کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ آخر میں دوبارہ کہہ دیا کہ اللہ جل شانہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل، اس میں انبیاء علیہ السلام کا قصہ ہے، اور مشرکین نے جو اعتراضات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ بعض لوگوں نے آپ علیہ السلام سے ان چیزوں کا مطالبہ کیا، ایسے معجزات کا کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے جاری کر دیں۔ آپ نبی ہیں نا، تو آپ نبوت کا اظہار اس طرح کریں کہ زمین سے ہمارے لیے چشمے جاری کر دیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اس بات کو تردید کی، اس بات کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے اور میرے ذمہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے سوا میں کسی کو معبود نہیں بنا سکتا۔ اور اس کے بعد سورہ کہف مکی صورت ہے، 110 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ کہف کہتے ہیں غار کو، اور اس صورت کے اندر بھی غار والوں کا قصہ موجود ہے۔ اس صورت میں اللہ جل شانہ نے ایک ایسی جماعت کا تذکرہ کیا ابتدا میں کہ جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، غار والے۔ یہ کچھ نوجوان تھے کہ جو ظالم بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا وہ بت پرست تھا، اور لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیا کرتا تھا، اور اگر کوئی شخص اس کی بات کو نہ مانے تو اس کو ڈراتا، دھمکاتا، حتیٰ کہ مارنے کی دھمکی دیتا۔ اور اسی ماحول میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس بادشاہ کی ایسی عقیدت کیا کرتے تھے، اس کے سوا کوئی اور ان کو سوچتا ہی نہیں تھا، اس کے سوا کسی کی بات مانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ کچھ نوجوان اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول، اس ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو صحیح دین کے اوپر قائم رکھا، صحیح فطرت کے اوپر قائم رکھا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کو کیسے شریک کر سکتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم کسی اور کو کیسے شریک کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے جب اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، تم یہ کس بت پرستی کے معاملے میں پڑے ہوئے ہو، اللہ تو ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو ان کی قوم کے لوگوں کو بہت برا لگا، اور انہوں نے کہا تم یہ کیسی بات کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں اگر اس بادشاہ کا حکم نہیں مانا تو ہم پر کھانا پینا بند کر دے گا اور ظلم کر دے گا، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ ہماری جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ لیکن ایمان تھا، اللہ نے چنا تھا ان نوجوانوں کو، اور رہتی دنیا تک یہ بات دکھانی تھی کہ جس ماحول میں اللہ چاہے ایسے لوگوں کو پیدا کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ انسان پورا نیک ماحول ہو اور وہیں سے ولی پیدا ہو، برے ماحول سے بھی اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا انتخاب کیا۔ اور کیسا انتخاب کیا ولیوں کا کہ ان لوگوں نے جملہ کیا کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، جس کے قبضے میں زمین آسمان کا نظام ہے، ہمارا رب بھی وہی ہے، اور ہمیں وہی کھلائے گا، وہی پلائے گا۔ اور ہاں بات رہی موت کی، اگر مار دے گا اس سے ہمیں کوئی غم نہیں ہے، دنیا کا نقصان ہوگا نا، آخرت کا تو نہیں ہوگا۔ اگر جان کے مقابلے میں ایمان جاتا ہے
تو بڑی فکر کی بات ہے۔ اگر ایمان کے مقابلے میں جان جاتی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ جان تو ہم اللہ ہی کے لیے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا کہ ان ظالم بادشاہ نے ڈرایا، دھمکایا اور کہا اس بستی سے نکل جاؤ ورنہ ہم تمہیں مار دیں گے، اور وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے اس بستی سے جب نکلے ہیں کسی غار میں جا کے پناہ لی، اور اس غار میں جب جا کے پناہ لی اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا، کئی سو سال تک اس غار میں اللہ تعالیٰ نے میٹھی نیند سلایا، گہری نیند سلایا۔ اور اس غار میں اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا ان کے لیے کہ اس غار میں کروٹ بھی بدلی، اور سورج کی کرنوں سے ان کو شعاعیں بھی دی، اور ان کی جانوں کی حفاظت بھی کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور کئی صدیوں کے بعد جب وہ بیدار ہوئے، بیدار ہونے کے بعد ان کی فکر ہوئی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس حال میں رکھا ہے، اب اس کے بعد شروع ہوا سلسلہ مشورے کا، کیا کریں، اب آگے کا کیا سسٹم بنائیں، کیا نظام بنائیں، ان کو تو معلوم ہی نہیں۔ ایک کہہ رہا کہ بھئی ہم کتنے دن سوئے، کہا ایک صبح ایک شام، اتنے لمحے کے لیے ہمیں نیند آئی ہے۔ تو ایک نے کہا ہمیں نہیں معلوم ہم کتنے عرصے سوئیں۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کو یہ بات سجھائی کہ دیکھو بھائی، بامقصد لوگ بامقصد چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، بے مقصد چیزوں میں نہیں الجھا کرتے۔ ابھی وقت ہے ہمارے کھانے کا مشورہ کیا جائے، کھانے کے لیے کون باہر جائے گا، کیسے جائے گا اور کیا لے کے جائے گا، ساتھی متعین کیے۔ اس کے بعد کچھ جو ان کے پاس پرانے دور کے سکے تھے وہ ان کو دے دیے، اور دینے کے بعد کہا جاؤ اور جا کر وہاں سے ہمارے لیے کچھ کھانے کے لیے سامان لے آؤ۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے، تفسیروں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کیسے اس وقت کے ولی تھے، ان کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جا رہے ہو تو کسی سے کوئی چیز مانگنا نہیں، سوال نہیں کرنا، اور جو پاس ہے اسی سے اس کا تقاضا کرنا۔ اب جب وہ سکے لے کے باہر آئے، ان لوگوں نے سکے دیکھے، کہا کہ یہ سکہ تو پرانا ہے، اب نئی کرنسی کا دور ہے۔ صدیوں کے بعد وہ بادشاہ بھی گیا، اور اللہ تعالیٰ نے توحید پرست بادشاہ کو اس وقت کا مقرر کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس بازار میں ظاہر تذکرہ ہوا۔ کئی صدیوں سے یہ بات چل رہی تھی، کچھ لوگ تھے جو ظالم بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے کسی غار میں انہوں نے پناہ لے لی، اور کسی کو معلوم نہیں وہ کہاں ہیں۔ جب وہ سکے دیکھے، علامات دیکھی، پوچھا، اس کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں لے گئے، اور بادشاہ بھی اللہ کے حضور فریاد کر رہا کہ اے اللہ، آپ نے جو کئی صدیوں پہلے ایسے نوجوان جو غار میں چھپ گئے تھے، آپ ان کو ظاہر کر دیجیے۔ وہ بڑے توحید پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا کو قبول کیا، اور بادشاہ کی دعا کو قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے دربار میں پہنچایا۔ اس واقعے سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ آج دنیا میں بہت سے لوگ مادی چیزوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، مادی چیزوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، دنیا کے نقشوں کے لیے، کامیابی کے لیے۔ آج بھی بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جو نوجوان خاص طور پہ پیسہ کمانے کی حرص نے ان کو ایمان اعمال سے اتنا دور کر دیا، اب کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ بہت سے لوگ ایسے سوال کرتے ہیں کہ باہر ملک جانا چاہتے ہیں، کمانا ہے، اور شرط یہ کہ داڑھی نہیں رکھے، داڑھی ہوگی تو جاب نہیں ملے گی۔ اب یہ ایمان کا اعمال کے مقابلہ ہے ہماری دنیا کی کامیابی اور نقشوں کے لیے، کہ انسان کس کو اختیار کرتا ہے، کہ رب کی اطاعت کرتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، یا دنیا کو خوش کرتا ہے۔ تو اسی لیے ان نوجوانوں نے کیا کیا کہ اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ساری چیزوں کو قربان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا، ان کی ساری قربانیوں کو۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا قصہ ذکر کیا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ آپ جائیے، ان کے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ ان کی تلاش کیجیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ظاہر اللہ کی کتاب ہے، نبی ہیں، کیسا علم ہے، لیکن خضر علیہ السلام جن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، لیکن اللہ کا حکم تھا، ان کی تلاش میں نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سے ملوا دیا۔ جب ملوایا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اور سفر کرنا چاہتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ ہمارے ساتھ سفر کر سکتے ہیں، لیکن شرائط کے ساتھ،
شرط کیا ہے کہ آپ نے ہم سے سوال نہیں کرنا، ہم جو کام کریں اس پہ سوال نہیں کرنا آپ نے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ظاہری علم کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف بنایا تھا، ظاہری علم دیا تھا۔ اب سفر شروع ہوا، اب موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام سمندر کے کنارے کھڑے، اور کوئی کشتی والا ان کو سوار کرنے کے لیے تیار نہیں، کچھ پاس ہے ہی نہیں جو سوار کرے، کرایہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک کشتی آئی، اس میں سوار ہوئے اور اس نے کرایہ کا مطالبہ نہیں کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام جا رہے ہیں، جب بیچ راستے میں پہنچے، خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا تختہ نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، کہا یہ کیسی ناانصافی ہے کہ ایک شخص نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، مطالبہ بھی نہیں کیا، اور آپ نے کیا کیا، اس کو نقصان پہنچا دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ سوال نہیں کرنا، اب تم نے سوال کر لیا۔ پھر کہا اچھا اب سوال نہیں کروں گا، اب سوال نہیں کروں گا۔ آگے چلے، بستی میں پہنچے۔ بستی میں پہنچنے کے بعد جب ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا، ایک شخص سے جو ناحق ہے، جس کا کوئی گناہ نہیں ہے بظاہر، آپ نے اس کو قتل کر دیا، کسی کی جان لے لی۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے کہا نہیں تھا تم نے سوال نہیں کرنا، یہ شرط تھی۔ اب اس کے بعد دوبارہ جب آگے بستی میں گئے، بستی میں پہنچے، بستی والوں نے کوئی اکرام نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کھلایا پلایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان کہ ظاہر ہے خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی مہمان نوازی بھی نہیں ہو رہی۔ دیکھا ایک دیوار ہے جو بڑی بوسیدہ ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، گرنے کے قریب ہے، اور خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آؤ اس کو تعمیر کرتے ہیں۔ اب جیسی تعمیر کرنے کا کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب معاملہ ہے، ایک قوم ہے جو ہمارا اکرام بھی نہیں کرتی، ہمیں کھلاتی پلاتی بھی نہیں ہے، اور ان کو اتنی فکر کہ اس کی دیوار کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے فرمایا فراق بینی و بینک، آج سے ہمارے تمہارے درمیان جدائی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جو علم میرے پاس ہے وہ علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ سبق سکھایا انسان کو، جب انسان کسی کی تربیت میں رہے تو بیجا سوال نہیں کرتے۔ آج لوگ ہمارے ہاں عجیب سلسلہ بن گیا کہ شیخ کے پاس جا کے شیخ کی اصلاح کر رہے ہیں، اہل اللہ کے پاس جا کے اہل اللہ کی اصلاح کر رہے ہیں، اہل علم کے پاس بیٹھ کے اہل علم کی اصلاح کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی ترغیب دی، آپ نے سوال نہیں کرنا، لیکن سوال کیا، ظاہری علم تھا، علم کا جوش انسان کے اوپر آتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا مقصد کیا ہے کہ بعض اوقات بعض چیزیں ہمیں ایسی نظر آ رہی ہوتی ہیں جس کا نقشہ بالکل الٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ نے بہت سی حکمتیں رکھی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے تختہ نکالا، نقصان ہوا۔ اب خضر علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی کی، کہا کہ جب میں نے کشتی میں سفر کیا اور کشتی جب بھنور کے قریب پہنچی، اب اس کے بعد میں نے وہ تختہ اس لیے نکالا، اس سمندر کے کنارے ایک ظالم بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتی دیکھ کر ان کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا، لوٹ لیتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس میں ایک عیب پیدا کر دو تاکہ وہ دیکھے کہ اس میں تو کوئی عیب ہے، یہ صحیح سالم ہے ہی نہیں، ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ آگے چلے، کہا کہ جب بچے کو قتل کیا کیا وجہ تھی، اس کے والدین نیک تھے، اور یہ بچہ ان کے والدین کے لیے کل ایمان کے جانے کے خطرے کا سبب بنتا، اور یہ علم اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، اسی لیے انہوں نے اس کی جان لے لی، اس کو مار دیا۔ اور تیسرا حصہ کیا ہوا کہ جو دیوار خضر علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اس کی وجہ بتائی کہ اس دیوار کے نیچے اللہ تعالیٰ نے خزانے کو چھپا کے رکھا ہے، اور 2 یتیم بچے ہیں جس کے باپ کی یہ زمین ہے، اور اس زمین کے نیچے خزانہ ہے، اگر وہ دیوار گر جاتی، خزانہ باہر آ جاتا، ان یتیم بچوں کا بہت بڑا نقصان ہوتا مستقبل میں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ان بچوں کے والدین نیک تھے، ان بچوں کے والدین نیک تھے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے نیک والدین کی تربیت کا اثر 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ اگر والدین نیک ہوں تو ان کی اولاد کیا، ان کی نسلوں تک اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی بھی اور اس کے مال کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس سے بات پتہ چلتا ہے نیکی کا اثر کیا ہے، کہ نیکی کا اثر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مال کی تنگی نہیں دیتے، مال کی پرواہ نہیں رکھتے، خوشحالی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اس سے پہلے جو بچے کا ذکر کیا، اس سے بات معلوم ہوئی کہ ایمان کتنا اہم ہے۔
ایمان اگر کسی کا خطرے میں پڑ جائے تو اب دیکھیے رہتی دنیا تک یہ نظام بنایا کہ کوئی باپ کوئی شخص کسی بچے کو اس وجہ سے مار نہیں سکتا کہ کل ہمارے لیے یہ نقصان کا باعث ہوگا۔ یہ صرف ان کے ساتھ خاص تھا، اور اس بات کی طرف رہنمائی کی کہ ایمان کا خطرہ تھا ان کے جانے کا۔ ایمان اصل ہے، جان جاتی ہے تو جائے، ایمان نہ جائے انسان کے سینے سے۔ پھر ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ کہ ذوالقرنین بادشاہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بنایا اور صاف، بہت ساری عادات تھی، مقرب تھا اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سی فتوحات سے نوازا، بہت بڑی بڑی زمینیں فتح کی۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک ایسی بستی کے پاس پہنچا کہ جہاں پر ظالم لوگوں کی حکومت تھی، ظلم کیا کرتے تھے، اور وہ یاجوج اور ماجوج جو زمین میں فساد پھیلایا کرتے تھے، نیک لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کیسا معاملہ کیا؟ ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی، ایسی مضبوط دیوار کھڑی کر دی کہ قیامت تک، جب قرب قیامت ہوگی تب وہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور وہ یاجوج ماجوج پوری زمین پر پھیل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو محصور کر دیا اس حصے کے اندر، اور اس بات کی طرف رہنمائی کی، دیکھو دجال کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے اور اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ مادی نقشوں کا یقین، مادی چیزوں کا یقین، مادی اسباب کا یقین، مادی چیزوں کی فراوانی۔ آج ہر چیز ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے، اسلام بھی ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سب ہمارے ایمان اور اسلام اور اعمال کی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے یہ پتہ چلے گا جب دجال آئے گا۔ تو دجال کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو ان کی پسند کی چیزیں میسر کر دے گا، ہر چیز ان کے سامنے لے آئے گا اور اس کی ساری خواہشات کو پورا کرے گا۔ اور کیا ہوگا کہ یہی ایمان والے کا اور کافر کے درمیان یہ فرق ہوگا کہ جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ دجال کی ساری باتوں میں آ کے، اس کے ساری مادی نقشوں سے متاثر ہو کے اپنے ایمان کو کھو دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے انسان۔ اب فرمایا کہ انسان جو برائی کرے گا نا وہ کل قیامت کے دن دیکھے گا، اور برائی کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور جو نیکی کرے گا، جو ایمان والا ہوگا، اس کی اجر کو اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے، اس کی اجر کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ تو نیک اعمال اور اسی طرح ایمان یہ سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے اسباب ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم، اچھا اس سورت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، فضیلت آتی ہے حدیث شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، اور اسی طرح سورہ کہف کا اہتمام جو شخص جس جمعے کو کرتا ہے آئندہ جمعے تک اس کے لیے نور ہی نور ہوتا ہے، ایک چمک ہوتی ہے، ایک نورانیت ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو ہم سب بھی نیت کر لیں، آج کے بعد کبھی بھی سورہ کہف نہیں چھوڑیں گے، سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کی ترتیب کیا ہے پڑھنے کی؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز یعنی جمعرات کے دن شب جمعہ کا وقت جب داخل ہو جاتا ہے تو زوال شمس سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لیں۔ اگر کسی نے نہیں پڑھا غروب آفتاب سے پہلے پڑھ لیں، تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ آپ دیکھیے کتنا بڑا جو فتنہ ہے دجال کا، جس سے انبیاء علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، کتنا سخت فتنہ ہوگا دجال کا، تو اس سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ پھر سورہ مریم ہے، مکی صورت ہے، اور اسی طرح اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کیا، توحید کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے کو ذکر کیا۔ آپ روزانہ خلاصے میں ہر بار سنتے رہتے ہیں توحید توحید توحید، سب سے بنیادی مضمون ہے، اور اس کا اظہار اس صورت میں کیسے کیا؟ زکریا علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے ہیں، بانجھ ہو چکی ہیں ان کی اہلیہ، اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ آپ مجھے ایک ایسی اولاد عطا کر دیجئے جو میری دینی کاموں میں دینی وراثت کا ذریعہ بن جائے، دینی کاموں کا ذمہ داری اٹھانے والی بن جائے، اور اے اللہ ایسی مجھے اولاد عطا کر دیجئے کہ میں کمزور ہوں اور میں مایوس ہو چکا ہوں، مایوس نہیں ہوں، کمزور ہوں لیکن مایوس نہیں ہوں آپ کی ذات سے، آپ چاہیں گے تو مجھے اولاد عطا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا سلسلہ بنایا کہ زکریا علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا خوشخبری لے کے، ہم آپ کو اللہ کی جانب سے ایک ایسا پیغام لے کر آئے ہیں کہ جو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں،
زکریا علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ہاں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور کیسے یحییٰ علیہ السلام جو عابد ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، بڑے ہی برگزیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے بیٹے کی خوشخبری دی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام، دیکھیں زکریا علیہ السلام ابا موجود، اماں موجود، اب اللہ کا نظام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا؟ بغیر باپ کے۔ مریم علیہ السلام بیت المقدس میں جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتی، اللہ کی تسبیح پاکی بیان کیا کرتی۔ فرشتہ آیا جبرائیل امین علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، اب انسانی شکل میں حاضر ہوئے، گھبرا گئیں۔ مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نوازنا چاہتا، اور پھونکا۔ مریم علیہ السلام تعجب کے ساتھ کہنے لگی، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، تصورات کی دنیا میں چلیں گی، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے، اور میری قوم کے لوگ کیسے کیسے بہتان لگائیں گے، کیسی کیسی باتیں کریں گے، کیسا کیسا تبصرہ کریں گے۔ اور ان کے جبرائیل امین نے جب پھونکا، اللہ تعالیٰ نے حمل کو ٹھہرا دیا۔ اب حمل کو ٹھہرایا، اسی تصورات کی دنیا میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، مریم غم نہ کرو، پریشان نہ کرو، پانی پیو، تازی کھجوریں کھاؤ۔ اور جو اللہ چاہتے ہیں نا وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیں، کہتے ہیں کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گود میں لے کے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے آئی، پورا قصہ اس سورت کے اندر مذکور ہے۔ اب ان کی قوم کو لوگوں نے جب دیکھا تو کہا کہ اے مریم یہ کیا ہے، اور یہ کیسا الزام ہے، کیسی اللہ کی کیسی نافرمانی ہے، یہ آج سے پہلے کسی نے یہ گناہ نہیں کیا، یہ کیسے ہو گیا؟ مریم علیہ السلام خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا میرا خاموشی کا روزہ ہے۔ کیا کہا؟ میرا خاموشی کا روزہ ہے۔ اس وقت میں خاموشی کا روزہ ہوتا تھا، کچھ بولا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گویائی عطا کی، ماں کی گود میں بولنے والا یہ بچہ جس کو اللہ گویائی عطا کر رہے ہیں۔ کہا قال انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کی تو سارے لوگ حیران ہو گئے، بہت سے لوگوں نے بہتان لگایا، تبصرہ کیا، باتیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کی تردید کی کہ اللہ کے ہاں جس کو پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کر کے رکھتے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے اعزازات سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کے والد آزر جو مشرک تھے، جو بت کی فروخت کیا کرتے تھے، خرید و فروخت کا معاملہ کیا کرتے تھے، اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے کیسا مقابلہ کیا کہ اپنے ابا سے بدتمیزی نہیں کی۔ پہلی بات تو یہ، اور ابا کو مخاطب کر کے کہا کہ ابا یہ کیا ہے کہ جس بت کی عبادت آپ کرتے ہیں، اصل رب تو ہمارا ایک اللہ ہے، ان بتوں کا بھی تو کوئی ہوگا، ان بتوں کا بھی تو کوئی سہارا ہوگا، وہ کون ہے؟ تو آزر نے کہا کہ اگر آج کے بعد ایسی کوئی بات کی ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور سخت سزا دوں گا۔ اور کیسی سزا دی؟ بہت ساری سزائیں دی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، شام سے عراق کی جانب ہجرت کی۔ اور کیسی ہجرت کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس قدر قربانی دی، بت پرستی کے ماحول میں بتوں کی عبادت نہیں کی، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور اپنی بیوی کو لے کے جب چلے، بچہ ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسی اولاد سے نوازا، اسماعیل علیہ السلام کی صورت۔ اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے دیجیے، سورہ صافات میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اولاد دی، جس سے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ سارا سلسلہ ہے۔ اور پھر اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد دی، کتنی بڑی نعمت سے نوازا، جن کے کئی نبی آئے،
اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا سلسلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ اور یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ دیکھو اللہ جل شانہ کہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ اس کی ہر ادا کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ایک تو میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ مجھ سے محبت کر لیں۔ جب آپ مجھ سے محبت کریں گے تو ہوگا کیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ ایک فرشتہ آسمان دنیا پہ آ کے ندا لگاتا ہے اے اہل زمین والو، جس خطے میں رہنے والے ہو، اللہ اور اس کے فرشتے فلاں بن فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور اللہ جس سے نفرت کرتے ہیں اس کے لیے بھی اعلان ہوتا ہے کہ اے فرشتوں کی جماعت اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے نفرت کرتے ہیں یہ اعلان ہوتا ہے آسمان دنیا میں، فرشتے اعلان کرتے ہیں اے لوگو اللہ اور اس کے فرشتے اس سے نفرت کرتے ہیں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ تو اسی لیے اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی چاہیے، اور جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے۔ آج رمضان کا مہینہ ہم اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں۔ جب اللہ محبت کریں گے تو اللہ نیک اعمال کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔